آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں. ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے, حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے, یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بات سن لو. کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے. دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا ہے عبداللہ بن عباس. اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا, یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص, عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے, ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں, مسند ابی یعلا کی روایت, فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا, اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا, اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں, گند پھیلاتے ہیں عثمان بن عفان کے متعلق, اور جانتے ہو انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, اور پھر پوچھنے پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی موت کی خوشی نہیں منا رہے, اس دن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ بنے تھے اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہ اور بات ہے عزیزان گرامی, نیتوں کا اللہ مالک ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کی خوشی ہے تو یقیناً پورے کروڑوں مسلمانوں کو ان کی خلافت کی خوشی ہے. لیکن ساتھ میں اگر حضرت عثمان غنی کی موت کی کوئی خوشی مناتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق وہ دجال کے پیروکاروں میں ہے, وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والا شخص ہے. اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دو, اپنی عقلوں کو پردے ڈال کر کے جو چاہے بک بک نہ کرو. آج یہ محرم کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی, سوشل میڈیا میں ابھی بہت سارے گند پھیلانے لگ جائیں گے, یہ تینوں خلفاء کے بارے میں اور کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, اور یہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق میرے عزیزوں مجھے اتنا بیان کرنے کے لیے جتنا میں نے بیان کیا آج, یہ بہت ہی احتیاط والی چیز تھی. اگر اس میں میری زبان کہیں پر پھسلی ہو, لاکھ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا مجھے معاف کر دے. میں استغفار کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بتا رہا ہوں, یہ آسان کام نہیں تھا. حضرت عثمان کا دور بتانے میں دیگر صحابہ کے بھی معاملات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے معزول کیا, حضرت عمرو بن عاص کو معزول کیا, عبداللہ ابن مسعود کو معزول کیا. بڑے بڑے صحابہ ہیں, ایک طرف عثمان بن عفان ہے, ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. یہ سب صحابہ, حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کے ساتھ جا کر سختی سے کیسے پوچھا تھا کہ خط کس کا ہے, یہ سارے معاملات. لیکن اے سنیو, اس مجمع میں, اس پوری تقریر میں میں نے تو بھرپور یہ کوشش کی ہے کسی بھی صحابی کے مقام میں ذرا بھی فرق آنے نہ پائے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ٹرول کیا ہے, کسی صحابی کے درجے کو گھٹا کر؟ جہاں جس کے مقامات ہیں ہم نے تعظیماً عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر زبان کہیں پھسلی ہے, میں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. کسی بھی صحابی رسول کے متعلق مولا ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما. ہم صحابی رسول کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امت کے کبار علماء, تابعین اور تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ رہا ہے. صحابہ کرام کے متعلق جو عقیدہ
میرے غوث کا تھا، سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا، صحابی کے درجے کی بات کرتے ہو، وہ صحابہ رسول اللہ کے جو جہاد میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم ان صحابہ کے متعلق اس طرح ادب کی بات کرتے ہیں، لہذا سیدنا عثمان بن عفان کی بات آئے، کسی کی بھی بات ہے، ادب کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھو، اس لیے کہ کچھ تحقیق کرنے والے بھی اب کیڑے آئے ہوئے ہیں، ریسرچ اسکالر نئے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹرائن کرتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو ایک ہی کوڑے میں مر جاتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ لینے کی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا علم کتنا ہے؟ ارے تمہارا کوئی ڈھنگ کا استاد نہیں، گوگل سے پڑھے ہوئے لوگ، ان کا سارا کل ملا کر کے گوگل استاد ہے، اور سب دنیا جانتی ہے گوگل میپ کہاں کہاں لے جا کے چھوڑتا ہے، ویسے ان کو بھی گوگل چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر جگہ گاڑی ایسی جگہ پھنستی ہے جہاں پیچھے بھی نہیں آ سکتے، آگے بھی نہیں آ سکتے، میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے سینہ بسینہ جو علم چلا ہے، اس علم میں برکت ہے۔ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو، جو نئے دین میں نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، ان کو فالو کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تحقیقی بات کر رہے ہیں، فلی ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ سرچ کریں، میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، ایک صاحب آئے، بحث کرنے کے لیے آئے تھے، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے بڑی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی، وہ آئے، کہا کہ کچھ میں آپ سے سوالات کرتا ہوں۔ وہ اوٹ پٹانگ سوالات کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جواب تو میں آپ کو دوں گا، آپ کو کس سے جواب دوں؟ یہ جو کتاب رکھی ہے بخاری شریف، اگر اس سے میں جواب دوں تو مانیں گے آپ؟ انہوں نے کہا بالکل مانوں گا، میں بالکل مانوں گا، اس پر ایمان ہے۔ میں نے کہا یہی تو جہالت ہے، یہ کتاب بہار شریعت تھی، وہاں رکھی ہوئی کتاب بہار شریعت اردو کی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ بخاری شریف سے اگر میں بتاؤں، اس شخص کو یہ تک نہیں معلوم بہار شریعت ہے کہ بخاری شریف ہے، ہروٹ پٹانگ سوالات کرنے آ گئے، گوگل سے لے کر کے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ اسی طرح اگر ہماری نسل ان کو فالو کرتی رہ گئی تو پھر یہ نہ جانے کس خطے میں ڈال کر تمہیں چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں۔ نئی جماعتیں پیدا ہو جائیں گے، نئے فرقے پیدا ہوں گے۔ کل کو دیکھنا، یہ سوشل میڈیا کے فالوور جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ کل کو صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضور نے فرمایا میری امت میں اخیر زمانہ ایک ایسا آئے گا جن میں چھوٹے لوگ میری امت کے بڑے لوگوں کو گالیاں دیا کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ اکابرین کے بارے میں پوچھتے ہیں انہوں نے ایسا کیسے کیا، انہوں نے ایسا کیسے کیا۔ آج میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے 1 گھنٹہ بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ گرمی ہے، ڈر کے مارے کہ اتنے صحابہ کا میں نے نام لیا ہے، کہیں کسی کی بے ادبی نہ ہونے پائے، کیونکہ معاملات ان کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن تاریخ بتانے کے وقت اگر کسی کو مرتبے سے گرا دیا کہ ان کی یہ حرکت تھی اس کی وجہ سے گرایا، نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ منہ ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق سوال کرنا بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو جو 1 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری کائنات خرچ کر دو اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ شرف صحابیت جو انہیں حاصل ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا مقام، اللہ اکبر، مقام تو وہ ہے کہ جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فتنوں کا ایک بہت بڑا دور شروع ہوا، لیکن فتنوں کی بیج ڈالنے والا ایک یہودی شخص تھا، منافق تھا، اور لوگوں کو آج برا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو، کہ یہاں تک کہ کینیڈا میں بیٹھ کر کے ایک شخص نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں بہت کٹر خیالات رکھنے والا ایک مولانا ہے، مدینہ جامع مسجد کا امام، میرا نام لے کر کے، پہلے کا دور ہے، یہ ٹویٹ کر کے بتا یہودیوں کے متعلق بہت کٹر ہے
اور یہ لوگوں کو اکساتا ہے, ابھارتا ہے. مجھے پتا ہے درد کہاں ہے, تکلیف کہاں ہے. آج لوگ اگر بولنا چھوڑ دیے ہیں تو میں اس بات سے کبھی بھی دامن تہی نہیں کروں گا, نہ ہی بولنا بند کروں گا. اس لیے کہ جس قوم پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور میرے دین اسلام کو ٹکڑے کرنے میں اس قوم کی ہمیشہ سازش رہی ہے. جانتے ہو خلافت کے زمانے میں جتنے خلفاء ہیں سب کو اگر کسی سب سے بڑی چیز سے چیلنج تھا تو وہ رومیوں سے یا پھر ایرانیوں سے یا حبشیوں سے یا بربریوں سے یا مغل یا تاتاریوں سے نہیں, یہ یہودیوں کی دسیسہ کاری سے, یہ چوہوں سے بدتر قوم ہے. وائر کاٹتی ہے جگہ جگہ جا کر کے, چھپ کر کے, اندر گھروں میں جس طرح وائر کاٹتے ہیں. خلافت عثمانیہ ترکی کو بھی تباہ و برباد کرنے والی یہودی جماعت ہے, جنہوں نے آج بیت المقدس فتح کر لیا. سلطان عبدالحمید کے پاس یہ آئے تھے بھیک مانگنے کے لیے, فلسطین میں 2 گز زمین مل جائے. سلطان عبدالحمید نے جو جواب دیا تو آج پوری دنیا اس بات کو یاد کرتی ہے. انہوں نے کہا تھا میری پوری زندگی ختم ہو جائے 2 گز زمین تو کیا ایک تنکا بھی میں فلسطین کا کسی یہودی کو دینے کے لیے تیار نہیں. ان کو منانے کی 1000 کوششیں ہوئی, لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی یہ عرب آئے اور ان سے ایگریمنٹ کر کے صرف ایک چھوٹا سا علاقہ یہودیوں نے بھیک مانگ کر 4000 لوگوں کو فلسطین میں بسایا تھا. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آج دنیا جان رہی ہے 4000 کو بسانے کا انجام کیا ہے. پورے عربوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے انہوں نے, سارے عربوں کو بھی مار کر رکھا ہے. نہ مصر ان سے مقابلہ کر سکتا ہے, نہ شام مقابلہ کر سکتا ہے, نہ لبنان, نہ ایران, کوئی نہیں. بیچوں بیچ بیٹھ کر کے دسیسہ کاریاں کرتے ہیں. پہلے کے خلفاء جانتے تھے ان کا بویا ہوا بیج بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں آج یہ بات مجھے عرض کرنی ضروری تھی تاریخ اسلام میں, کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنوں کا بیج بونے والا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا. اللہ 1000 لعنت فرمائے اس شخص پر, اور یہودیوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے.